أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بولتا ہے تو لفظ ہی نہیں بلکہ دیے جلا کے رکھ دیتا ہے. تو میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب. نعرہ کی گونج میں نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمن بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفي مقام آخر أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة. وصدق رسوله النبي الكريم. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ درستہ تھا. اور حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا.
حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اے جنت تجھ میں غور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں غور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے تائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، بالخصوص میزبان مکرم، ہر دل عزیز شخصیت، برادر مکرم محترم جناب قاری حق نواز صاحب دامت فیوز ہوں، اور اسٹیج پر تشریف فرما اکابرین اور علماء کرام، بالخصوص صاحبزادہ حضرت مولانا محمد عبداللہ اختر صاحب، برادر مکرم، ہمارے پرانے دوست، جماعتی ساتھی محترم جناب چودھری عبدالرشید بڑائی صاحب، اور میرے برادر مکرم جناب مدثر نواز سرگانی صاحب، اور جمعیت علماء اسلام ضلع گجرات کے جنرل سیکرٹری محترم جناب قاری عمر فاروق صاحب، نائب امیر ضلع عزت مآب جناب مولانا فیصل رحمانی صاحب، اور دیگر بہت سارے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ آج 11 نومبر سن 2024 کو آپ حضرات کے اس علاقہ قاسم آباد گجرات کی اس جامع مسجد میں حضرت قاری صاحب کے اور ان کے دیگر دوستوں کی خواہش پر، حکم پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی ان محنتوں کو، کاوشوں کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جو زندہ بیٹھا ہے وہ آمین کہتے ہیں۔ میں نے گزشتہ دنوں گجرات میں پنجاب کے علاقہ میں مفتی محمود کانفرنس میں حاضری دینی تھی، برادر مولانا قاری عمر فاروق صاحب کے ہاں، لیکن اتفاق سے اس دن میری طبیعت کچھ ناساز ہو گئی اور تھوڑا سا کام سن ہونے لگ گئی۔ حالانکہ میں قریب آیا ہوا تھا، سیالکوٹ میں تھا ایک دن پہلے، تو فوراً مجھے واپس جا کے اپنی ٹریٹمنٹ کرانا پڑی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ قرض بھی ادا کریں گے۔ میں چونکہ یہاں پہلی دفعہ حاضر ہوا، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو مجھے بڑا پرانا جانتے ہیں، آشنا ہے، جیسا کہ ہمارے میزبان مکرم جناب قاری نواز صاحب بھی کہہ رہے تھے، قاری اقبال صاحب دعوت برکاتہ ہوں، سوری وہ آج رات طرح قاری نواز صاحب ہیں، ہمارے گجرانوالہ میں ان کا بھی پروگرام ہے 2-4 دن بعد، تو قاری محمد اقبال صاحب، میں شروع میں بھی شاید قاری نواز کہہ گیا، آپ بھی پریشان ہوں گے کہ یہ کہاں سے آ گئے، تو قاری محمد اقبال صاحب
ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم وہاں بیٹھے تھے تو فرما رہے تھے کہ ہم بچپن میں آپ کو سنا کرتے تھے اور آپ کی ٹوپی کی چمک دیکھا کرتے تھے. تو میں نے کہا میں تو ابھی بھی بچہ ہوں الحمدللہ. میرے دوستوں میں بچوں کو بٹھا دوں گی پلیز, کوئی بچہ مجھے کھڑا نظر نہ آئے, وہیں بٹھا دو جہاں پہ کھڑا. میں شروع میں کچھ باتیں گوش گزار کیا کرتا ہوں کہ میں عام خطیبوں سے ہٹ کر تھوڑا الگ ذوق رکھتا ہوں. نہ تو میں پیسہ پھینک تماشا دیکھ والے خطیبوں میں ہوں, اور نہ میں اٹھا بٹھا کے سنا کے سبحان اللہ کہنے والے خطیبوں میں ہوں. لیکن میں تھوڑا سا باذوق قسم کا بندہ ہوں, دل سے بولتا ہوں, دل میں اتارتا ہوں. اس لیے مجھے آپ کے دل و دماغ کی توجہ صرف چاہیے ہوگی. اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو میں سمجھوں گا کہیں بے قدروں میں پھنس گیا. اس لیے آدھا پونا گھنٹہ آپ نے مجھے دینا ہے. تھوڑا کم بھی ہو گیا, میں ٹھیک چل رہا ہوں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا, کم بولتا ہوں, کام کا بولتا ہوں. اور میں کہا کرتا ہوں میرے پاس پتھروں کے پہاڑ نہیں ہیں, قطروں کے قطرے ہیں. میں 2-3 گھنٹے کی تقریر نہیں کروں گا, لیکن انشاءاللہ آدھے پونے گھنٹے یا گھنٹے میں بھی 3 گھنٹے کی تقریر کر جاؤں گا. شرط صرف ایک ہے, آگے پیچھے صرف توجہ چاہیے. میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے 85 سے 1985 سے میں نے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا. آج 2024 ہے, 40 برس گزر گئے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے. کہہ دیں الحمدللہ. مگر یہ بتانے کا مقصد یہ بھی نہیں کہ میں بڑا بزرگ خطیب ہوں, پرانا خطیب ہوں, یو ایس سلور اولڈ از گولڈ, نیور نتھنگ ناٹ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میری 40 سالہ خطابت کی کوئی تقریر اٹھائیں, پاکستان کی, عرب کی, عجم کی, یورپ کی, انگلینڈ کی, دنیا بھر میں اللہ لے گیا مجھے, تو میری تقریر میں نہ کوئی لطیفے ہوتے ہیں, نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں, نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں. میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں, اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں, پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں, بڑی گہرائی تک جاتا ہوں, ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں, تمہارے دامن میں سجاتا ہوں, دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں. اس لیے اگر مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ, کوئی اکتاہٹ, کوئی گھبراہٹ, کوئی مرجھاہٹ, ہچکچاہٹ, کپکپاہٹ نظر نہ آئے, بلکہ اتنا کھل کھلا کے بیٹھو, مسکرا کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے. مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی. آپ جیسے کہتے ہیں نا مقرر مائک پر آئے تو ہمیں مزہ آ جائے, تو مقرر بھی چاہتا ہے مجھے ایسا زندہ مجمع ملے کہ میری بھی تھکاوٹ اتر جائے. اب یہ صوفیوں والی نہیں, ایک دفعہ مجاہدوں والی کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستو پوری توجہ رہے, بات کا آغاز کرنے چلا ہوں. عنوان محترم جناب قاری محمد اقبال صاحب نے جو مجھے دیا, میرا کچھ موڈ الگ اور تھا کہ آج میں عظمت قرآن پہ بولنا چاہتا تھا, مگر حضرت نے کہا جی ہمارے اشتہار پہ عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کہہ دو. تو اس لیے آپ بھی آج ہمارے قاسم آباد والوں کو اللہ کے اس پیغمبر کا شان سنائیں جس کے لیے سارا جہان بنائے. اور میں اس عنوان پر کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے, اتنا بڑا کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا. چھ جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب, کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم, کم عمر, کم فہم, کم گو, کم تجربہ کار, وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدت, عظمت و رفعت و منقبت پر کیا خوشہ چینی کرے,
کیا لب کشائی کرے، جس کے لیے میں انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے باعث، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدبر، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی صورت، میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی رفعت، میرے نبی کی منقبت، میرے نبی کا تقدس، میرے نبی کا ناموس، میرے نبی کی رسالت، میرے نبی کی شریعت، میرے نبی کی صداقت، میرے نبی کی عدالت، میرے نبی کی دیانت، میرے نبی کی شجاعت، میرے نبی کی سخاوت، میرے نبی کی فراست، میرے نبی کے اعمال و کردار و گفتار و انداز و اطوار و عادات و اقوال و افعال و اعمال و انوارات و تجلیات کی جھلک کون بیان کر سکتا ہے، جس کے لیے میں تمثیلاً کہا کرتا ہوں کہ جب ایک شاعر نے اپنا قلم اٹھایا اور پیغمبر کی سیرت نگاری پر اس نے لکھنا شروع کیا، جب لکھنے کا آغاز کیا عمر 30 برس، جب وہ اختتام کرنے لگا تو عمر 70 برس، جب وہ 70 برس کی دہلیز پہ پہنچا تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات، قطعات و اشعار ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے پیغمبر سے مخاطب ہو کر تصورات کی دنیا میں کہنے لگا، حضور میں نے پوری زندگی کھپا دی، میں نے پوری زندگی لگا دی آپ کی سیرت پر، آپ کی صورت پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی رفعت پر، آپ کی منقبت پر، لیکن حضور اب میں 70 برس کی دہلیز عبور کر چکا، اب مجھ پہ بڑھاپا طاری ہو چکا، میری سماعت و بصارت جواب دے چکی، میری ذہانت و متانت و فطانت جواب دے چکی، میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی، میرے ہاتھ اور پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا، میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، میرے ورق ختم ہونے لگے، میری سیاہی خشک ہونے لگی، لیکن حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ میں پوری زندگی لگا کر بھی آپ کی سیرت و صورت کا، آپ کی عزت و عظمت کا، آپ کی رفعت و منقبت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا، آقا تھکی ہے فکر رسا متا باقی ہے، قلم ہے آب لبا متا باقی ہے، ورق تمام ہوا متا باقی ہے، تمام عمر لکھا متا باقی۔ بجلی سے چل رہے وہ دو نعرے ہی مار دے میں سال ان کا قصور نہیں ہے۔ میں ایک جگہ میں نے 15 سال یا شیخ ادھر دیکھ، او شیخ چوکی میں مسٹر پلیز، میری 4 آنکھیں میں آگے پیچھے دیتا ہوں، یہ ریفلیکٹر ہے پیچھے دکھاتے۔ تو میں نے جہاں 15 سال جمعہ پڑھائے اور شاہی مسجد ہے سیٹ کو روی سے آگے مہاجر برادریاں ساری راجپوت رانے، اور وہ تو میں جمعہ میں کہتا تھا جیسے یہ وقت حیرت میں سارے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کسی کو ہوش ہی نہ رہا کہ مولوی نے سانس بھی لینی ہے، 2-4 نعرے لگائی تھا لگا دے، مستی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن کہا آگے حاجی صاحب رانا صاحب بیٹھے ہوتے تھے، میں نے کہا حاجی صاحب کبھی سبحان اللہ بھی کہہ دیا کرو۔ تو حاجی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، مولوی جی بٹھا دو یار اس کو، رے مولوی جی جب تک بولا نا ہمارے تو سر پر پرندے بیٹھ گئے، ہم تو نہ نیو دیکھا نہ نیو دیکھا۔ یہ سٹیج کا منظر بھی وہی مجھے نظر آ رہا ہے، اور ابھی میں نے بات سنی نہیں، میں صرف ٹمپریچر چیک کر رہا تھا کہ یہ تقریر کرنا ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے، شکر ہے اس میں نعرہ لگا دیا، نہیں تو میں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر رہا تھا۔ توجہ ہے جن کی ہے کہہ دو سبحان، مریضوں والی نہیں صحت مندوں والی سبحان۔ میرے دوستوں توجہ رہے، پوری توجہ میری طرف، میں بات کو آگے بڑھانے چلا ہوں کہ اس پیغمبر کا شان و مقام میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن، جس کے منہ میں ہو زبان وہ کہے سبحان، جس کو اللہ لینے دیتا ہو اپنا نام وہ کہے سبحان۔ پوری توجہ رہے، بات کو آگے بڑھانے چلا ہوں کہ میں تو جب
اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں میں تو سوچوں کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں میں تو منور و معطر ہو جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنوان کو پڑھتا ہوں میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں. توجہ رکھنا, میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں, میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں, میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں. کیوں؟ میں نے تو ائمہ سیر کو پڑھا ہے, میں نے تو ائمہ روایات کو پڑھا ہے, میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے, میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے, میں نے تو اپنے پیغمبر کا فرمان پڑھا ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے. تو پھر قاسم آباد والوں, گجرات والوں, مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے, پانی سے پہلے ہے, زمین و زمان سے پہلے ہے, مکین و مکان سے پہلے ہے, حور و غلمان سے پہلے ہے, ہر کہکشاں سے پہلے ہے, سارے جہاں سے پہلے. میں اس کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ تو مجھے اس کی ابتدا کرنے کے لیے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی کے وہ اشعار یاد آتے ہیں کہ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, مان کر پھر اسی نقش سے روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً انگلیوں میں اٹھایا گیا. حج قادر ہوں قاسم مجھے کس لیے, میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ, جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی, جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. نعرہ تکبیر, شان عظمت رسالت, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, خلافت راشدہ, خلافت راشدہ. میرے دوستوں پوری توجہ رہے, جاگتے رہنا, اگر جاگتے رہو گے میں صبح تک کھڑا ہوں, شب تک تم جاگو. میں بھی بوڑھا آدمی ہوں اور لمبے سفر کرتا ہوں, ڈے نائٹ چلتا ہوں الحمدللہ. کئی مہینوں سے مسلسل پروگراموں میں ہوں اور 29 شعبان تک پروگرام ہے کنٹینیو. ہفتے میں ایک دن مشکل سے مجھے گھر کا ملتا ہے, مشکل سے زبردستی چھپا کے رکھتا ہوں, نہیں تو دوست ڈائری کھولتے کہتے یہ نہیں کرتے. پوری توجہ رہے, بات کو شروع کرنے چلا. اب اس تقریر کے بعد تقریر شروع کر رہا ہوں. پوری توجہ رہے, میں تو جب ان کی سیرت اور صورت اور عظمت اور رفعت اور منقبت کی اور ان کی ذکر کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں تو مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے. اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائب سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر, ہر صحرا بازار پر, ہر منبر و محراب پر, ہر کتاب کے ورق پر, ہر قلم کی نوک پر, ہر زبان کی چوٹ پر, ہر
رسالت صحابہ عصمت اہل بیت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خلافت راشدہ میں اس سے بھی ہے توجہ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں دنیا میں آگا کلمہ پڑھوں تو نام اسی کا نظر آتا ہے جس کے منہ میں ہو زبان وہ میں سنا میں اگر دنیا میں آ کر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام انہیں کا نظر آتا ہے میں کلمے کے بعد اگر آزان کہوں تو آزان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے میں آزان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں ذکر ان کا ہے میں ریاضت کروں ذکر ان کا ہے میں اطاعت کروں ذکر ان کا ہے میں تلاوت کروں ذکر ان کا ہے میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں ناسوبات والوں میرے جملوں پہ توجہ رکھنا خلاصے کلام لینے چلا ہوں کہ میں ساری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان رسالت میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں مقصد کر رہا ہوں آپ کی نفاست اور تھکاوٹ کو دیکھ کر شارٹ کٹ کر رہا ہوں پوری توجہ رکھنا میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو اس کے لباس اور حمد کا پرچم مجھے لہراتا نظر آتا ہے میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں درے جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا اور چمکتا نظر آتا ہے میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں کچھ لوگ تمہیں کہیں گے وہابی ہیں دیوبندی ہیں نبی کے گستاخ ہیں نبی کو مانتے نہیں نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں نبی کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں کون ان لوگ کا پٹھا نبی کو اپنے برابر سمجھتا ہے صاحب علماء دیوبند کے سٹیج پر نبی کی سیرت کا سمندر بہتا دیکھ کے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا پوری توجہ میری طرف رہے میں بات آگے بڑھانے چلا ہوں کہ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں جنت کے اندر چلا جاؤں میں جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں میں جنت کی نہروں پہ دیکھوں میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں میں لوح قلم کی جبین پہ دیکھوں میں شجر طوبہ کے پتوں پہ دیکھوں میں عرش و کرسی کی پیشانی پہ دیکھوں میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں ناسوبات والوں ضلع گجرات والوں میں تاتسرا سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے نعرہ تکبیر شان رسالت عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت خلافت راشدہ میرے دوستوں لوگ کہیں گے کہ جی دیوبندی ہے وہابی ہے ادھر بھی جانا جی نبی کو نہیں مانتے نبی کو اپنے ورگا کہتے ہیں
नबी को अपने बराबर समझते हैं। हाँ, मैं पूरी दुनिया में मुल्ला के इस जुमले का तोड़ करता हूँ और पेश करता हूँ। क्यों कि मुल्ला के बगैर, इस एक जुमले के बगैर है ही कुछ। वो कम पढ़े लिखे लोगों को, किसानों को, हाँ, अनपढ़ लोगों को इसी एक जुमले पे गुमराह करता है। इधर नहीं नहीं मानते। और मैं पूरी दुनिया में चैलेंज कर चुका हूँ। तो जब मेरी तरफ रहे कैमरा मैन, आपने पहले भी देखा होगा, मुझे पता नहीं फिर कब देखा। हाँ, साथी ने दिखाया करो, मैं जिगर का खून लगाता हूँ। मैंने शुरू में कहा मैं पैसा फेंक तमाशा देख वाला बहुत नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। अगर वो नहीं दे सकते हम दुआ कर लेते हैं। है तवज्जो? जिनकी है गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। गूंज के कहो कि मुल्ला तक आवाज जाए। इधर नहीं जाना, नबी नहीं मानते। मैं पूरी दुनिया में चैलेंज करके आया हूँ। पाकिस्तान के हर शहर, हर कोने, हर सूबे में, कराची से पेशावर तक, गिलगित से कोयटा तक, हर जगह ये चैलेंज करता हूँ। और पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। 40 साल खिताबत में पिछले 20 साल से मैं पूरी दुनिया में ये चैलेंज कर रहा हूँ कि कौन है जो अपने आप को आशिक रसूल कहता है और उलमाए देवबंद को गुस्ताख कहता है। उसे लाओ, मेरे साथ खड़ा करो। एक रात का वक्त तय करते हैं, इशा पढ़ के शुरू करते हैं, फजर की अज़ान तक जाते हैं। मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए। मैं भी नबी की सूरत बताऊं, वो भी नबी की सूरत बताए। मैं भी नबी की इज्जत, अज़मत, रफ़त, मर्तबत, तक़द्दुस, नबूत, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मर्तबत, इफ़्फ़त, अज़मत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, एतबार, आदाब, अक़वाल, अफ़आल, अमाल, अनवारात, तजल्लियात के खद-ओ-खाल बताऊं, वो भी बताए। मैं भी नबी का मिलाद सुनाऊं, वो भी सुनाए। मैं भी नबी का सदरा बताऊं, वो भी बताए। मैं भी अपनी सनद सुनाऊं, वो भी सुनाए। सुबह फैसला अवाम करेगी, धोने वाला कौन था, कुरान वाला कौन था। अज़मत सहाबा, अज़मत रिसालत, खिलाफत राशिदा, हज़रत मौलाना यहया अब्बासी साहब। आप इधर आ जाए या शेर इधर। मैं 7वें नंबर वाला हूँ, उन्होंने नारे के लिए 6ठे नंबर वाला बिठा दिया। मैं तो फीडबैक आदि हूँ भी, जैसी कहोगे वैसी सुनोगे। नारा लगे तो फिर मर्दों वाला लगे, अली वाला, शेर जली वाला, हक के वली वाला लगाता था वो जब नारा, तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था दरिया को, तो रास्ता छोड़ देता था। तकबीर, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, मकाम सहाबा, मकाम अहले बैत, खिलाफत राशिदा। मेरे दोस्तों, तवज्जो रहे, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। ताकत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक, मैं जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है, तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि तकबीर में, कलमे में, नमाज़ों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। और फरमाते थे आदम कि मुझे खुद बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, सीरत मोहम्मद मुस्तफा, सूरत मोहम्मद मुस्तफा, खिलाफत राशिदा। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसी दुनिया ज़बान क्या करे भैया। और कोई दीवाना, कोई अहमद, कोई अजब, कोई अड़ियल, कोई अखबस, कोई अशतक, कोई इल्म मोहम्मद से तई दस्तो, तई दामन, कोरा ढोरा भोरा, लक्कड़ अज़म, पत्थर अज़म, नाली अज़म, गट्टर अज़म, कौम का सब कुछ खा के एंड पे गए। इधर नहीं जाना, नबी को नहीं मानते। इधर आ सितम कर, मुनारा आज़माए, तू तीर आज़मा, हम जिनारा आज़माए। कौन है नस्ल अबू जहल जो नबी को अपने बराबर समझे? नबी मेरे बराबर है। मेरा पैगंबर खुद साहबा से कह रहा है अय्युकुम मिस्ली। मेरा नबी खुद कह रहा है 100वें विसाल में अय्युकुम मिस्ली। हुजूर ने 100वें विसाल रखना शुरू किए।
ایک دن روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، اگلے دن کی نیت کر دی، دوسرے دن افطار نہیں کیا، اگلے دن کی نیت کر دی۔ صحابہ نے دیکھ کے نفل کرنا شروع کر دیا۔ حضور نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، آپ بھی سو میں وصال رکھ رہے ہیں، ہم بھی سو میں وصال رکھ رہے ہیں۔ حضور نے کہا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری برابری کرے؟ مجھے تو رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ آج علماء دیوبند کے ذمہ دار سٹیج سے، علماء دیوبند کے ذمہ دار خطیب سے عقیدہ سن کے جا اور جا کے ملا کو بتا کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں، ساری کائنات ایک طرف، محمد کی ذات ایک طرف۔ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو گونج کے تیرے اور میرے جیسا نہیں۔ کیوں؟ دلائل کا انبار لگا۔ پوری توجہ رکھنا، زیادہ اسٹیٹ کے علماء سے توجہ چاہوں گا، ان کی دعا چاہوں گا، بیٹھے جائے سارے مجھے بہت چھوٹے بیٹھے ہیں، کوئی بھی میرے خیال میں 85 کا فاصلہ یا نہیں بیٹھے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، مولا کا کرم ہے۔ پوری توجہ رکھنا، پوری توجہ رہے۔ اب تقریر شروع کر، اس پونے گھنٹے کی تقریر کے بعد اب تقریر شروع کر، اور انشاءاللہ رات کے 4 بھی بج جائیں تو میں ابھی شروع کروں گا۔ سکندر سمندر کی موجوں کے اندر، قلندر کے اندر ہزاروں سمندر۔ سرائکی کا ایک شعر ہے، جو لال جڑیں دے وہ سمندر ہوں دے۔ قاری مدثر نواز سرگانی صاحب آپ کی نظر اور قاری اقبال صاحب آپ کی نظر، یہ بھی میرے ڈھیر سارے سرائکی گرا بیٹھے ہو سکتے، اکثر ہی فاصلے قبضہ کی دے میں پتہ ہے۔ ہاں پوری توجہ رہے، اور مولانا عبداللہ صاحب آپ کی چپڑ نہ رہنا، یہ قبضہ نہ کرتے ہیں۔ جو لال جڑیں دے وہ سمندر ہوں دے، جو لال جڑیں دے وہ سمندر ہوں دے، جو لال سمیٹے وہ سکندر ہوں دے، کشکول ولایت کی لڑی توڑ کے جیڑا، جو لال ونڈے دے وہ قلندر ہوں دے۔ دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کر گیا، چیخیں تھی جنہیں جھوٹ کے نغمات کر گیا۔ پوری توجہ رکھنا کہ وہ نبی، میں نے کیا کہا، وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو گونج کے تیرے اور میرے جیسا۔ یہ سبق میں اس لیے یاد کرواتا ہوں تاکہ یہ جملہ کہہ کر ملا کسی کو گمراہ نہ کر سکے کہ یہ نبی کو اپنے برابر اور اپنے جیسا ہم بشر کہتے ہیں، وہ تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ پہلے تو ایک جملے میں خلاصہ کلام نکالنے چلا ہوں، اس کے بعد میں اس گلدستے سے ایک پھول توڑوں گا، اس پھول کی پتیوں سے ایک پتی توڑوں گا، اس پتی کی مہکوں سے آپ کے دل و دماغ کو معطر کروں گا۔ پہلے ایک جملہ جس میں سارا خلاصہ کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا کیوں نہیں، پوری توجہ رہے، تیرے اور میرے جیسا کیوں نہیں، اس لیے کہ تو اور تیرے میرے اور نبی کے خمیر میں ہی فرق ہے کہ تو اور میں دنیا کی مٹی سے بنے، میرا نبی جنت کی مٹی سے بنا۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ، مذہب حق اہل سنت والجماعت۔ پوری توجہ رہے، بات شروع کرنے چلا ہوں، تمہید کے بعد آغاز کرنے چلا ہوں کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو بشر، وہ سید البشر، تو بشر، وہ اشرف البشر، تو بشر، وہ افضل البشر، تو بشر، وہ اجمل البشر، تو بشر، وہ اطیب البشر، تو بشر، وہ اکمل البشر، تو بشر، وہ اعلی البشر، تو بشر، وہ اعلی البشر، تو بشر، وہ افضل البشر، تو گناہگار، وہ انبیاء کا تاجدار، تو کلنام، وہ خیر الانام، تو گمنام، وہ شاہ لامکان، تو عام انسان، وہ شاہ دو جہان۔ وہ تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا۔ اب میں حدیثوں کا انبار لگانے لگا، اب میں دلائل کا انبار لگانے لگا کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا کیوں نہیں۔ پوری توجہ رہے، پوری توجہ۔ تو اور میں پیدا ہوں، تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے۔
دل میں ہو زبان وہ کہے سبحان اللہ۔ تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے۔ تو اور میں پیدا ہوں اماں کو درد سے پڑے، میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد سے نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں دائی کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو دائی کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو اتنا اجالا پھیلے کہ اندھیرے میں بھی چراغ کی ضرورت نہ پڑے۔ اور تو اور میں پیدا ہوں غسل کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو غسل کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں سرمے کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو سرمے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں خطرے کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو خطرے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں لوگ کہے اچھا ہے، میرا نبی پیدا ہو لوگ کہے اس جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو اور میں پیدا ہوں نام ماں باپ رکھے، میرا نبی پیدا ہو تو نام بھی عرش کا خدا رکھے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ۔ میرے دوست تو اور میں پیدا ہو نام ماں باپ رکھے، میرا نبی پیدا ہو نام بھی عرش سے خدا رکھے۔ تو اور میں چلے تو گرد و غبار اٹھے، میرا نبی چلے تو ہدایت کے چشمے پھوٹے۔ تو اور میں چلے تو پسینے سے بدبو آئے، میرا نبی چلے تو پسینے سے خوشبو آئے۔ تو اور میں چلے صرف آگے دیکھے، میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے۔ تو اور میں بولے منہ سے تھوک نکلے، میرا نبی بولے تو منہ سے نور نکلے۔ تو اور میں بولے تو وہ عام بات بنے، میرا نبی بولے تو وہ حدیث بنے۔ تو اور میں کچھ کرے تو وہ عام کام بنے، میرا نبی کچھ کرے سنت و شریعت بنے۔ تو اور میں سوئے وضو ٹوٹ جائے، میرا نبی سوئے وضو کبھی نہ ٹوٹے۔ تو اور میں خواب دیکھے خواب جھوٹا نکلے، میرا نبی خواب دیکھے خواب تو نہیں بن جائے۔ تو اور میں اگر کسی کے پانی میں ہاتھ ڈالے لوگ کہیں گندا ہو گیا، میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر پانی کے پیالے میں چلا جائے، اللہ انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری کر دے۔ تو اور میں اگر کسی کے دودھ کو منہ لگائے لوگ کہیں جھوٹا ہو گیا، میرے نبی کا منہ مبارک دودھ کے پیالے کو لگے 70 صحابہ پیے دودھ پھر بھی بچ جائے۔ اور میں اگر کسی کی روٹی پہ ہاتھ رکھ دے لوگ کہتے ہیں جراثیم ہو گئے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک 2 آدمیوں کی روٹی کو لگے 150 صحابہ کھائیں روٹی پھر بھی بچ جائے۔ تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے، میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے۔ تو اور میں اگر کسی کو انگلی کا اشارہ کرے لوگ کہتے ہیں خبردار انگلی کھڑی کی تو ہاتھ کاٹ دوں گا، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے 4 ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے۔ دل سے کہہ دو سبحان اللہ، جو نبی کا شان سن کے خوش ہو وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اور میں پوری توجہ میری طرف رہے، تو اور میں کسی کو انگلی کا اشارہ کرے لوگ کہتے ہیں خبردار انگلی کھڑی کی تو ہاتھ کاٹ دوں گا، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے 4 ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج روک کے نماز کا وقت دہرائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے پہاڑوں کے پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے زمین کے جانور بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درختوں کے پتے بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ اس لیے عقیدہ سن کے جا ملا کو بتا کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں، ساری کائنات مل کر بھی میرے پیغمبر کے پاؤں کے جوتے کے تلوے کی مٹی کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مقام محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ۔ میرے دوست توجہ رہے اس پیغمبر کا شمع
اور اس نبی کا مقام مجھے تقریباً 50 منٹ سے اوپر ہو گئے بولتے ہوئے. توجہ رکھنا, ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. لوگ تو تمہیں کہیں گے نا یہ نبی کو مانتے نہیں. میں ایک سوال کرنے چلا ہوں کہ 50 منٹ سے اوپر ہو گئے, 1 گھنٹہ ہونے والا ہے مجھے بولتے ہوئے, اور میں تقریباً بائر سپیڈ پر, ہوائی جہاز کی سپیڈ سے بول رہا ہوں. ہاں, اور کوشش کر رہا ہوں کہ میں نبی کی سیرت کے سمندر کی پہلی لہر کو ٹچ کر دوں. لیکن ایمان سے بتانا, علماء بھی, عوام بھی, پڑھے لکھے لوگ بھی, میں نے ابھی تک حضور کی سیرت کا کوئی موضوع شروع کیا ہے؟ بولو, کوئی موضوع شروع کیا ہے؟ میں کسی آیت پہ بولا ہوں, میں کسی حدیث پہ بولا ہوں, میں نے حضور کی زندگی کا ابھی تک کوئی واقعہ سنایا ہے؟ تو ظالم کے بچوں, ہم 3 گھنٹے لگا دیں نبی کی سیرت کے سمندر کی طرف جاتے ہوئے, ریت ہی ختم نہیں ہوتی, ہم پہلی لہر تک نہیں پہنچ سکتے, اور تم کہتے ہو مانتے نہیں. نہ میں نے کوئی دوڑا سنایا, نہ مرثیہ سنایا, نہ قصیدہ سنایا, نہ قوالی سنائی, نہ ادھر ادھر کے جھوٹے سچے من گھڑت واقعات سنائے. کہ اسرائیل روح قبض کر کے لے کے جا رہا تھا, پیروں نے یوں جھپٹی ماری, سارا تھیلا ہی چھین لیا. آگے جاہد قوم بیٹھی ہوگی, کہے گی سبحان اللہ. اور اس سے بھی آگے جہالت کی انتہا کہ جی اسرائیل اللہ پاک کے سامنے جا کے رونے لگ گیا, یا اللہ وہ تیرے پیرانے پیر نے تو آج میں جتنی روحیں قبض کر کے آ رہا تھا سارا تھیلا ہی چھین لیا. اللہ نے کہا چپ چپ شکر پڑھ, آج کا چھینا ساری دنیا کا نہیں چھین لیا. یہ مسئلہ ہے, یہ جہالت, اتنا واضح شرک اور بدعت, گمراہی کہ لوگوں کو قبر پرست بنا دینا, لوگوں کو پیر پرست بنا دینا. وہ کہتے ہیں کہ 11 کا دودھ نہ دیتا تو ماری مر جائے گی. وہ میں کیسی دے آئی نہیں دیتے, ساڑی کدے نہیں مری. مولوی نے ڈرایا ہوا لوگوں کہ 11 کا دودھ نہ دیتا تو ماری مر جائیں گے, ساڑی آپ کو نہیں مر دیا. یہ سارا ڈر کا بزنس ہے, سارا ڈر کا بزنس ہے. جیسے ڈاکٹر تمہیں ڈرا کے نا اور ٹیسٹ کرا لیتا ہے, اس کا کمیشن طے ہوتا ہے, اسے کیا غریب سے یا امیر سے, وہ تمہیں ڈرا دیتا وہ جلدی جاؤ, گردوں کا بھی کراؤ, برین کا بھی کراؤ, شارٹ بھی چیک کراؤ, ہاں, اور فلاں بھی کراؤ, سی بی سی بھی کراؤ, فرق بلا کراؤ, وہ ٹیسٹ لکھ دیتا ہے اور اس کا کمیشن طے ہوتا ہے. ڈرا کے تم سے, جیسے وہ ڈاکٹر ٹیسٹ کراتا ہے نا, یہ ملا بھی تجھے ڈرا کے تجھ سے روٹیاں بٹورتا ہے. جمعرات کی روٹی سے کڑاک کی روٹی, پھر 4 جمعرات ہیں, 8 جمعرات ہیں, پھر چہلم, پھر ورینا, ہاں, سال تک وہ کھینچتا ہے مردے کو, سال تک, جب تک 8-10 پیچھے اور بھی مر جاتے ہیں. اس کے گھر روز ہی ہے. اور اب اگر حق کہے اور نبی کا شان سنائے تو پھر میں گستاخ کہا جائے. میں تو کہتا ہوں کہ میں اگر نبی کی سیرت کے عنوانات صرف قرآن سے شروع کروں تو فقط قرآن میں میرے نبی کی سیرت کے 750 موضوع ہیں. 750. اور ہم سمجھیں گے میرے ایک جملے کو. میں اگر ربنا وبسیم رسولہ پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں لقد من اللہ علی المؤمنین پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں ما کان محمد نبی آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں خاتم النبیین پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں انک لعلی خلق عظیم پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں ربنا وبسیم رسولہ پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں سبحان الذی اسری بعبدہ پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں یا ایھا الرسول بلغ پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں یا ایھا النبی کل ازواجک
पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम। और जाहिल मुल्ला बहस करता है और कराता है नबी के शान पे कि फला मानता है फला नहीं मानता, मैं आशिक हूँ, ये गुस्ताख है। मैं तुझे चैलेंज करने लगा हूँ, मेरे इस चैलेंज को पूरा कर। तू तो नबी की शान पे बहस करता है ना। मुल्ला को पैगाम दे रहा हूँ कि तू नबी की शान पे बहस करता है। शब-ए मेराज, पूरी तवज्जो से मेरे जुमले को देख के कंप्यूटर में सेव करना। शब-ए मेराज, मेरे नबी के नालैन जहाँ तक पहुँचे तू वहाँ तक तो पहुँच चुका। नालैन का बच्चा तो नबी के जूतों मुबारक तक नहीं पहुँच सकता जहाँ तक वो पहुँचे, और तू बहस करते है नबी की शान पर। बाकस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा ये मुख्तसर सारी कायनात जमा कर मेरे पैगंबर के तलवे के बराबर नहीं। क्या ये वजह कायनात, रूह कायनात, आने कायनात, जाने कायनात, शाने कायनात मेरे पैगंबर की ज़ात है। उसने आना ना होता जमीनों को फरोश न मिलता, समंदरों को खरोश न मिलता, पहाड़ों को इस्तिक़लाल न मिलता, आसमानों को बुलंदी न मिलती, सूरज चांद सितारों को चमक और दमक न मिलती, फूलों को महक न मिलती, बुलबुल को चहक न मिलती। हाँ, ये सारा कुछ मेरे पैगंबर के दम कदम से है। इकबाल ने इसीलिए तो कहा था कि उनकी नजरों से सारे नजारे बने, उनके जलवों से ये जलवे सारे बने, और उनके पाँव का धोवन सितारे बने, मुझे उनके रुखे वो ज़ुहा की था। उस पैगंबर का शान। और कोई कहे कि अवन नहीं मानता, फिर जब कोई बंदा मेरी ज़बान से नबी की सीरत का बहता हुआ समंदर देख के जाता है ना, फिर जाके से वो मौलवी को बताता है, मौलवी साहब तुसी तो कहते सी वो मनते नहीं, पर जी उन्हें सुनाई आज तक थोड़े प्यो नहीं सुनाई। फिर वो मौलवी साहब पता की कहते हैं, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, बच्चों बिठा दो, पूरी तवज्जो रखना। फिर वो इंज नहीं इंज फड़ता है और कहते नबी को तो थोड़ा थोड़ा मनते आ, पर दरूद व सलाम नहीं मनते। सदके जावा पर हाथ ना लाना, हाथ लाना तो फड़िया जावा, मैं किधर जावा, दरूद व सलाम नहीं मानते। कौन है अबू जहल की नस्ल जो मेरे नबी के दरूद का मुनकर हो? कह दो बेशक। जो गुंगा ना हो वो कह दे बेशक। तो तुम्हें बैठा है दरूद का मुनकर, सलाम का मुनकर? अब थोड़ा तो इन दोनों का तर्जुमा सुनो। एक नुक्ते ने हमें मारम से मुजरिम कर दिया, एक नुक्ते ने हमें मारम से मुजरिम कर दिया। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। दरूद कहते हैं जो हम नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, ये क्या है? दरूद। और सलाम क्या है जो हम तशहुद में पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी, नमाज में तशहुद में पढ़ते हैं, ये सलाम है। और जो आगे जाके दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, तो जब मौलाना या शेख की करते वो दरूद इब्राहिमी है, दरूद है। अब दरूद भी आ गया, सलाम भी आ गया। गुमराह मुल्ला, तू कहते हुए शर्म नहीं आती तुझे कि ये दरूद सलाम को नहीं मानते? और मैं दरूद सलाम ना पढ़ूँ मेरी नमाज नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूँ मेरा जनाजा नहीं होता, मैं दरूद ना पढ़ूँ मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूँ मेरी सेहत में राहत नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूँ मेरे कारोबार में बरकत नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूँ मेरे घर में रहमत नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूँ मुझे नबी की शफाअत नहीं। कौन है दरूद का मुनकर? मैं तुझे फज़ाइल दरूद हज़रत शैख़ हदीस की दिखाऊं और वो न पढ़ सके तो सिर्फ एक जुमला कहने चला हूं, एक जुमला दिल में लिख लेना कि दरूद व सलाम पढ़, और जो है दरूद पढ़। पूरी तवज्जो चाहूंगा, पूरी तवज्जो, खुलासे कलाम की तरफ चला। दरूद पढ़, मगर मेडन मदीना पढ़, मेडन इंडिया ना पढ़। दो चार लोगों को समझ आई होगी, वजाहत कर देता हूँ, तर्जुमा कर देता हूँ। एक दरूद व सलाम है मेडन मदीना, जो मदीने से आया है सहाबा के जरिए। एक दरूद व सलाम है मेडन इंडिया, जो इंडिया से किसी ने लेके भेजा था और 4 लोग खड़े होकर पढ़ते हैं। हाँ, अब फर्क सिर्फ इतना है कि मोबाइल लेने जाते हो ना, कोई अच्छी क्लास के लोग, हमारा लोग, हाँ गरीब लोग तो चलो बटनों वाला भी ले लेते हैं ना, लेकिन कोई अगर अच्छा मोबाइल लेने जाए ना तो मार्केट में क्या कहता है? पहले जाकर कहता है वो यार चाइना का ना दे, चाइना का ना दे, मेड इन जापान, मेड इन हंगरी, मेड इन USA, मेड इन UK, मेड इन ताइवान, हाँ मेड इन सिंगापुर, चाइना का ना दे यार बात को। तो तू मोबाइल पे कंप्रोमाइज नहीं करता, मैं दरूद पे कैसे करूँ? तू कहते हैं तुझे मोबाइल ओरिजिनल हो और मैं दरूद ओरिजिनल ना कहूँ? पढ़ दरूद,
لیکن وہ پڑھ جو حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کے ذریعے ہم تک آیا ہے، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھ، تیری 80 سال کے گناہ معاف۔ لیکن تو جو کھڑے ہو کے جمعے کے بعد سلام پڑھتا ہے نا، اس کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اس لیے درود ضرور پڑھ، مگر میڈ ان مدینہ پڑھ، میڈ ان انڈیا نہ پڑھ۔ مگر نہ قاسم آباد والوں، تمہیں درود کی قیمت، عظمت، رفعت، منقبت، تقدس بتا کے اور ہمارے دیوبند کا عقیدہ واضح کروں کہ جب تو اور میں درود پڑھتے ہیں نا، تھوڑا منظر میری طرف دیکھنا، آخری چند منٹ آپ کے لے رہا ہوں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ہر انسان کے کندھے پر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے۔ پوری توجہ رکھنا، دائیں کندھے پہ بھی اور بائیں کندھے کے بھی۔ دائیں کا کام کیا ہے؟ جب تو اور میں کوئی نیکی کرتے ہیں تو پھر بایاں نہیں اٹھتا، دایاں اٹھتا ہے، اس کا کام ہے نیکیاں لکھنا۔ پوری توجہ چاہوں گا، یہ اٹھتا ہے تیری میری نیکی کو لکھتا ہے، سیو کر دیتا ہے۔ جب تو اور میں کوئی گناہ کرتے ہیں پھر دایاں نہیں اٹھتا، کیوں؟ اس کا کام ہی نہیں، یہ اٹھتا ہے بایاں، یہ تیرے میرے گناہ کو لکھ کے سیو کر دیتا ہے۔ مانا کیا نکلا؟ دونوں کی لٹی جدا جدا، ڈفرینٹ الگ الگ ہے۔ اس کا کام نیکیاں لکھنا، اس کا کام برائیاں لکھنا۔ جب نیکی کرے یہ اٹھتا ہے، جب برائی کرے یہ اٹھتا ہے۔ قاسم آباد کا سنی مسلمان، میں تجھے بتاؤں درود کی عظمت کیا ہے۔ جب تو اور میں نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، اللہ دونوں سے کہتے ہیں دایاں تو بھی اٹھ، بایاں تو بھی اٹھ۔ اللہ کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھتا نہیں میرے نبی کی ذات پر درود پڑھ رہا ہے، تو اٹھ اس کی نیکیاں بڑھانا شروع کر، اور تو اٹھ اس کے گناہ مٹانا شروع کر۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ۔ پھر آخری بات، تاکہ عقیدہ بناتا جاؤں، دو چار بھی سیدھے ہو گئے، میری بھی جنت تمہاری بھی جنت۔ میزبان تو کہتا ہے کسی کو کچھ نہیں کہنا، میں نے کہا پھر میں کہوں میرا سبوت، پھر میں شاعری سناؤں، پھر میں نعتیں سنا دوں۔ میں تو مولانا قائم الدین عباسی کا بیٹا ہوں، واحد باپ کا واحد بیٹا ہوں، حق و باپ کا حق و بیٹا ہوں۔ میں تو جب تک اللہ کی توحید میں ثابت کروں، ہاں سیرت سے بھی، اس وقت تک تو مجھے کھانا نظر نہیں ہوتا۔ میں نے تو اپیل کرنی ہے، میں نے تو لوگوں سے کہنا ہے کہ لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے، میری زبان سے سن کے جاؤ، صبح مولوی سے پوچھنا مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ ہاں توجہ رکھنا۔ پھر تیسری بات آتی ہے، آخری بات ہے، توجہ ہے، اجابت کر دوں ماشاء اللہ، توجہ رکھنا۔ پھر تیسری بات، جب درود و سلام پہ بھی میں نے بتا دیا کہ اتنا قیمتی ہے، تو پھر اینڈ پہ ملا جی کیا کہیں گے؟ وہ جی یہ پیرم فقیرم سونے ادھر پہ آ، تیری ہر گل کا جواب ہے سکتا تو آتے صحیح، تینوں میں گھر تک چھوڑ کے آؤں۔ پیرم فقیران نہیں مندے، وہ کون نہیں مندہ؟ اسی کو بے مرشد ساڑھے مرشد نہیں، جیڑا بھی مجمع بندہ بیٹھا ہے، اسٹیج کے بیٹھے کسی نہ کسی طرح واسطے بیعت ساڑھے مرشد نے اسی بیعت کر دیا، ساڑھے اولیاء نے، ساڑھے پیر فقیر نے۔ مگر اللہ دا قرآن کہتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جنہوں ویکھیا رب یاد ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ ولی وہ ہوتا ہے جنہوں ویکھیا رب یاد آئے۔ تو مینوں منوان لگا ٹالی شاہ، فکر شاہ، دولے شاہ، گھوڑے شاہ، چوبے شاہ، کتیالی سرکار، کاوالی سرکار، گریالی سرکار، فلانی سرکار، میں انہوں نہیں مندا، میں تے انہوں مننا گا جنہیں چہرے تے سنت رسول ہوئے گی، جنہوں ربی نشران کے چار تے تحجد دا سلام دا پتہ ہوئے گا، جنہیں منہ تے درود دا ورد ہوئے گا، جنہیں زبان تے تلاوت کلام پاک ہوئے گی۔ تو میں داڑے مچھ ملے ہوئے گوگل بنانا چاہتے، میں انہوں نہیں مننا گا، میں انہوں مننا گا جنہیں چہرہ دیکھ کے رب یاد آئے۔ ٹالی شاہ، کیکر شاہ، دولے شاہ، چوہے شاہ، تیرے قسمت ہے، کاوالی سرکار، بلیالی سرکار، فلان سرکار، فلان سرکار، اسی نہیں مندے، ساڑھے لئی سرکار ہی کوئی ہے جنہوں سرکار مدینہ کہندے نے۔ اسی کوئی سرکار نہیں مندے، تیریاں سرکاراں درج نہیں چلے، ساڑھی کوئی سرکار نہیں، ساڑھی کوئی سرکار ہے جنہوں سرکار مدینہ کہندے نے۔ کیوں؟ علماء دیوبند کے پاس جو کچھ بھی آیا ہے، پوری توجہ رکھنا۔
आखिरी चंद मिनट थे और बात को वाइंड अप करने चला हूँ, वो भी आपकी थकावट की वजह से, वरना मैं तो सुबह तक बोलना चाहता था। पूरी तवज्जो रखना, आखिरी बात करने चला हूँ कि हम क्यों नहीं मानते किसी टाली शाह, कीकर शाह, गोले शाह, भोले शाह, हमारा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, वास्ता नहीं, रब्त ही नहीं। हमारा ताल्लुक, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, हमारा ताल्लुक इस मिंबर से चलता है और चलते 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 हूबहू रूबरू सुबसू गुंबदे खजरा तक जाता है। हमारा ताल्लुक इस मिंबर से चलता है, पूरी तवज्जो रखना, गुंबदे खजरा तक जाता है, सरकारे मदीना तक जाता है। इसलिए हम तेरे ताली शाह की शाह को नहीं मानते। क्यों? मैं तुझे अपनी सनद पेश करूं, मैं तुझे अपना शर्ह इल्म पेश करूं, मैं अपनी निस्बत पेश करूं कि मैंने जो तुम्हारे सामने हदीस पढ़ी, ये हदीस मैंने पढ़ी अपने शेखुल हदीस मौलाना नज़ीर अहमद फैसलाबादी से। मेरे शेख नज़ीर अहमद फैसलाबादी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेखुल हदीस मुफ्ती अब्दुल्ला मुल्तानी से। मुफ्ती अब्दुल्ला मुल्तानी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी से। फिर हुसैन अहमद मदनी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेखुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी से। फिर मौलाना कासिम नानोतवी ने वो हदीस पढ़ी अपने हजरत शाह अब्दुल गनी से। फिर शाह अब्दुल गनी ने वो हदीस पढ़ी अपने शाह मोहम्मद इसहाक से। फिर शाह इसहाक ने वो हदीस पढ़ी अपने शाह अब्दुल अजीज से। फिर शाह अब्दुल अजीज ने वो हदीस पढ़ी अपने शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस से देहलवी से। फिर शाह वलीउल्लाह ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अबू ताहिर मदनी से। फिर अबू ताहिर मदनी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख इब्राहिम कुर्दवी से। फिर इब्राहिम कुर्दवी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत मोहम्मद इब्न अहमद से। फिर मोहम्मद इब्न अहमद ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख जलालुद्दीन से। फिर शेख जलालुद्दीन ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हुसामुद्दीन से। फिर शेख हुसामुद्दीन ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मोहम्मद इब्न आरिफ से। फिर मोहम्मद इब्न आरिफ ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अबू ईसा इमाम तिरमिज़ी से। फिर इमाम तिरमिज़ी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मोहम्मद बिन इस्माईल इमाम बुखारी से। फिर इमाम बुखारी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत याह्या बिन मुईन से। फिर याह्या बिन मुईन ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से। फिर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा से। फिर इमाम अबू हनीफा ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत हम्माद से। फिर हजरत हम्माद ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत इब्राहिम नखी से। फिर इब्राहिम नखी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से। फिर अब्दुल्ला इब्न मसूद ने वो हदीस पढ़ी सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, शान औलिया इकराम, खिलाफत राशिदा, सर बकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद। अब बताओ, मैंने जो सनद हदीस सुनाई, मैंने जो अपनी सनद और निस्बत सुनाई, इसमें दरमियान में कहीं कोई टाली शाह, कीकर शाह, तौले शाह, भोले शाह, घोड़े शाह था? फिर मैं कैसे मानूं? मैं तो बायजीद बुस्तामी को मानता हूँ। मैं तो बायजीद बुस्तामी को मानता हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजगरी को मानता हूँ, शेख सकरिया को मानता हूँ, हजरत गंज शकर को मानता हूँ, जिनकी निस्बत औलिया में मिलती तो हो, हाँ, लेकिन वो भी एक हद तक मानता हूँ। कब्र पे जाके कोई सजदा करेगा तो उससे बड़ा मुशरिक कोई नहीं। कब्र वाले से जाके कुछ मांगेगा उससे बड़ा मुशरिक कोई नहीं। अल्लाह कहता है मैं तेरी शहादत के ज्यादा करीब हूँ, जालिम मुझे छोड़ के कब्र में झुका हुआ है। इसलिए कब्र परस्ती से बचो और अल्लाह के रसूल और रसूल के साहब और अहले बैत इनके नक्शे कदम पे चलो। रब्बे मोहम्मद की कसम, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, तुम्हारी उक़बा भी बन जाएगी। और इन उलमा के साथ चलो, जमीयत उलमा इस्लाम का ये गुलदस्ता बैठा हुआ है। और पिछले दिनों आपने कायदे जमीयत, बदले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान का किरदार देखा होगा। पूरी दुनिया उसे सलाम अजीमत करते हुए उसकी अजमत को सलाम करती है। शायद कौमी असम्बली की छत में ये मंजर पहली दफा देखा होगा। मेरे जुमले नोट करना, कौमी असम्बली की छत ने ये मंजर पहली दफा देखा होगा। क्यों? कि जब भी असम्बली में कोई बात हो, अगर हुकूमत तारीफ करे तो अपोजिशन मजम्मत करती है, अपोजिशन तारीफ करे
تو حکومت مذمت کرتی ہے. میرے قائد تیری عظمت کو سلام. ایک ہی اسمبلی تھی, ایک ہی چھت تھی, حکومت بھی بیٹھی تھی, اپوزیشن بھی بیٹھی تھی. شہباز شریف اٹھتا ہے تو کہتے ہیں میں مولانا فضل الرحمان کی عظمت کو سلام. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شان محمد مصطفیٰ, جمہوریت علماء اسلام, مولانا فضل الرحمان. شہباز شریف اٹھتا ہے تو کہتے ہیں میں مولانا کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. پھر بلاول اٹھتا ہے, کہتے ہیں میں مولانا فضل الرحمان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. پھر ادھر سے گوہر ایوب اٹھتا ہے, ایوب اسد کیسر پی ٹی آئی والے وہ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. وہ ایک اسمبلی کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک بندے کو حکومت بھی سلام کر رہی ہے, اپوزیشن بھی سلام کر رہی ہے. یہ ہے ملا کی سیاست, یہ ہے مولوی کی سیاست, جس کو کہتے تھے لوگ کہ مولوی کی سیاست کو دفن کر دیں گے, مولوی کو دیوار سے لگا دیں گے, مولوی تو 13واں کھلاڑی ہے. اب باپ دادے سمیت روزانہ اس کے سر پہ جا کے چھوڑ کے سلام بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں بچی بھول ہو گئی, ہم نے 13واں کھلاڑی کہا تھا, تو کیپٹن بھی ہے, کوچ بھی ہے, سلیکٹر بھی ہے, کمانڈر. مانا یا نہیں مانا؟ سارے بولو مانا یا نہیں مانا؟ اور میرے قائد کوئی لفافہ, صحافی, بریف کیس اینکر, چھیلے مچھے گوگلو, گرین شیپ ٹائی برادر, ٹی وی پہ بیٹھ کے کائیں کائیں ٹائیں ٹائیں شائیں شائیں کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان, مولانا فضل الرحمان 2-3 وزارتوں کی مار ہے. مہینہ پہلے آسمان کے ستاروں نے منظر دیکھا کہ پوری حکومت مولانا کے جوتوں میں بیٹھی تھی, جوتوں میں بیٹھی تھی, اور ہاتھ باندھ کے منت کر رہے تھے مولانا اپنے بیٹے کو گورنر کے پی کے بنا لو, اور بلوچستان کی پوری حکومت لے لو, وزیر اعلیٰ اپنا بنا لو, وزیر اپنے بنا لو, اور چیئرمین سینٹ عبدالغفور حیدری صاحب کو بنا لو, اور آپ خود امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین بن جاؤ, 5 وفاقی وزارتیں لے لو, 1 وزیر مملکت لے لو, 2 پنجاب میں مشیر لے لو, ایکسٹرا 3 سینیٹر کے پی کے سے لے لو, اور جو کچھ بھی آپ مانگتے ہو لے لو, آپ ہمارا ساتھ دے دو. مولانا کے جوتوں میں وزارتیں پڑی تھی, مولانا کھنڈے مار کے جواب دے رہا ہے. اس نے کوئی وزارت لی, کسی وزارت میں سودا بازی کی نہیں کی. اس نے کہا اگر مجھ سے حمایت چاہتے ہو نا تو پھر پہلے میرے ملک میں سود کو حرام کرو اور ممنوع کرو. اللہ رسول سے جب جنگ ہو رہی ہے سود کی صورت میں, بینکوں میں یا غیر بینکوں میں, ہاں نجی اداروں میں, پہلے اس کو بند کرو, آئین میں ترمیم کرو, میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سود پہ پابندی لگوائی, مدارس کی رجسٹریشن کھلوائی, مدارس کے اکاؤنٹ کھلوائے, اسلامی نظریاتی کونسل کی اہمیت کو پاور کیا, شریعت کورٹ کو سپریم کورٹ کے برابر حق دلوایا, اور شریعت بل کے لیے 40% ممبران کی جو مجبوری تھی سائن کی اس کو کم کر کے 25% کرایا. 6 ترمیمیں اپنی کرائی, 36 ان کی کاٹی, 56 لے کے آئے تھے, 20 بچا دی, اور 20 کے ساتھ 6 اپنی ملائی, 36 کو منظور کرایا, لیکن کوئی وزارت لے کر نہیں, اسلام کا جھنڈا بنا. کل تک جو لوگ کہتے تھے نا مولانا فضل الرحمان نے دین کے لیے کیا کیا ہے, اب تو چلو مان لو گے کہ دین کے لیے کچھ کیا ہے, اب تو مان لو گے, تمہارے سامنے ہے. اسے وزارتیں, گورنری وزارت اولیاء سب مل رہا تھا, مگر اس نے دھکار کے کہا کہ میں اس ملک میں اگر لاؤں گا تو اسلامی انقلاب لاؤں گا. آؤ پھر قاسم آباد والوں, گجرات والوں, تم نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کے کٹہرے میں ختم نبوت کا چوکیدار بن کر اگر کوئی 72 سال کا بوڑھا نمبر شیر سینہ تان کے چیف جسٹس کے سامنے گرج رہا تھا تو وہ بھی تیرا اور میرا قائد مولانا فضل الرحمان تھا. اور اس نے چیف جسٹس سے کہا مسٹر چیف جسٹس 72 سال کی عمر میں, 72 سال کی عمر میں پہلی دفعہ عدالت آیا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ پہلی دفعہ بھی نبی کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے آیا ہوں, کسی ذاتی کیس میں نہیں آیا. تو پھر بتاؤ اگر قائد جمعیت ختم نبوت کے لیے, دفاع صحابہ کے لیے, مسجد مدرسے کے لیے, داڑھی پگڑی کے لیے, قرآن حدیث کے لیے آپ کی ضرورت پڑے اور آپ کو آواز دے تو پھر جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دو گے. جو کہتے ہم ساتھ دیں گے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ اگر ختم نبوت کے لیے, نبوت صحابہ کے لیے, مسجد مدرسے کے لیے, داڑھی پگڑی کے لیے, قرآن و سنت کے لیے اگر ضرورت پڑی تو قائد کی آواز پر دونوں ہاتھ لہرا کر بتاؤ ساتھ دو گے. اگر آپ اپنے وعدے پہ سچے رہے تو میں آخر میں ایک شعر اقوام عالم اور کفار عالم کی طرف ریفر کیا کرتا ہوں کہ جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو
کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے. جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے خود چمکنا سکھا رہا ہوں. وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے. وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے. اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی. ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تشریف جی آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی سیرت اور صورت بیان فرما رہے تھے. خطیب ابن خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب